ایک مختلف ہی مسئلہ ہے دعا سے متعلق، تو یہ خود کافی ہمارے ہی یعنی مسلمان برادری میں، مسلمانوں میں جو طبقات ہیں ان میں کافی مختلف ہی مسئلہ ہے کہ بھئی بعض ایک جماعت وہ ہے جو دعا کو سرے سے مانتی ہی نہیں نماز کے بعد، نہ بیچارے اجتماعی دعا کو مانتے ہیں، اور اجتماعی دعا سے نفرت کی ضد میں خود بھی اپنی انفرادی دعا بھی نہیں کرتے۔ بعض تو وہ ہیں جو دوسرا سلام پھیرتے ہی اٹھ کے نکل جاتے ہیں، نہ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی ذکر کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو عمدن دعا سے پہلے ہی کھڑے ہو کر سنت پڑھنا شروع کر لیتے ہیں تاکہ ہم دعا کے مخالف ہونا دکھا سکیں، اور بعض وہ ہیں جو پہلا سلام پھیر کے امام کی دوسرے سلام سے پہلے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، دوسرا سلام وہ صف کے پیچھے کر لیتے ہیں۔ ایسی بھی شدت میں رہتے ہیں بعض حضرات، اور بعض جان بوجھ کر جو ہے دعا کے موقع پر خوب زور زور سے ذکر کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی دعا میں ڈسٹرب ہو اور پتہ چلے کہ میں تمہارے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوں۔ خیر بدمعاشی کی حرکتیں تو کچھ بھی آدمی کر سکتا ہے، اب کون کس کو کیا بولے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو دعا نماز کے بعد اجتماعی ہو اور پابندی کے ساتھ ہو، ایک ایک نہ ہو بلکہ دو دو دعائیں ہوں، اس پر بھی بعض حضرات مصر رہتے ہیں کہ جیسے بالخصوص جمعہ کا موقع ہے تو جمعہ کے موقع پہ امام نماز پڑھا کے سلام پھیر کے پھر وہ کچھ چندہ وندے کا مسئلہ ہونے کے بعد ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں، پھر سنتوں کے لیے وقفہ دیتے ہیں، جمعہ کے بعد کی سنتیں پڑھنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ ایک لمبی دعا ہوتی ہے جسے دعائے ثانی کہتے ہیں۔ تو بعض یہ لوگ بھی ہیں، اور علماء دیوبند وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عقیدتاً اور ذہناً تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا التزام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ثبوت کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء دیوبند میں ہی آپس میں کہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ بعض نفس یعنی اجتماعی دعا کو ہی فٹ کر دیتے ہیں کس پر؟ نمازوں کے بعد پر۔ ایک مسئلہ ہے کہ کسی بھی موقع پر صحابہ کہیں بھی جمع ہوئے، کوئی گفتگو ہوئی، بیان ہوا، حدیثیں سامنے آئی، نصیحتیں ہوئی، وعظ رسول ہوا، آپ نے اس کے بعد دعا فرمائی، تو یہ بھی اجتماعی دعا ہے کہ نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، ایک وہ عمل ہے۔ دوسرا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد مستقل آپ نے اجتماعی دعا کی ہے، ایک دوسرا عمل ہے۔ تو بعض وہ ہیں جو عام مجمعوں کے موقعوں پر ہوئی اجتماعی دعا کو بھی فرض نماز کے بعد فٹ کر لیتے ہیں، جب وہاں ثابت ہے تو یہاں بھی ثابت ہوگا۔ بعض علماء دیوبند میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دیگر موقعوں پر تو اجتماعی دعا کا ثبوت آپ علیہ السلام سے ہے، البتہ فرض نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ خیر یہ مختلف نظریات ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ ہے دعائے ثانی کا مسئلہ، کہ فرض نماز کے بعد ایک دعا ہو گئی، پھر دوسری دعا کا بھی اہتمام نہیں بلکہ التزام کرنا۔ باقی جو پہلا مسئلہ ہے کہ بھئی فرض نماز کے بعد نفس دعا کا ثبوت ہے نہیں ہے، اور دوسرا اجتماعی دعا کا ثبوت ہے نہیں ہے، وہ کسی اور موقع سے ذکر کیا جائے گا۔ سلسلہ چونکہ ہمارا ان کا وہ چل رہا ہے جو علماء دیوبند سے بعض مسائل میں اختلاف اس معنی کرتے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس کی وضاحت ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں بہت سی مسجدوں میں فرض نماز کے علاوہ سنت ہے، نفل کے بعد بھی اجمالی طور پر دعا کی جاتی ہے، اس کو دعائے ثانی کہتے ہیں۔ لوگ اس کا خوب التزام کرتے ہیں۔ جو اس دعائے ثانی میں شریک نہ ہو، نفلیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو اس پر لعن طعن کرتے ہیں اور بولتے ہیں وہابی ہے، دعا میں شریک نہیں ہو رہا ہے، گستاخ ہے، فلاں ہے۔ اب تو بعض ایسے بیچارے نادان اور بھولے قسم کے بھی پیدا ہو گئے جو اپنے شادی کے کارڈ پر بھی چھاپ رہے نوٹ، اور اس میں لکھ رہے ہیں کہ فلاں جو بد عقیدہ اور گستاخ رسول ہیں وہ ہماری شادی میں شریک نہ ہوں، چنانچہ دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، فلاں یہ سب ہماری شادی میں شریک نہ ہوں۔ بھئی آپ بلائیں گے نہیں تو شریک کون ہوگا؟ اور جب آپ دھیڑ اور چمار کو بھی بلا لیں گے آپ تو وہ بھی آ جائے گا، اور اگر نہیں بلائیں گے تو کوئی تہجد گزار بھی نہیں آئے گا۔ ارے سمجھے، بلائیں گے آپ تو کسی کافر، شرابی، چور اور زانی کو بلائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے، اور اگر نہیں بلائیں گے تو تہجد گزار اور سنتوں کے پابند احباب وہ بھی نہیں آئیں گے۔ باقی ہے کہ آپ اپنے کارڈ پر اس طرح کی نفرت ظاہر کرنا، ایک خوشی کے موقع پر، یہ آپ کی عقل پر ماتم کرنے کی بات ہے کہ بھئی آپ شادی کر رہے ہیں اس موقع پر، یا نہیں تو کوئی مسلکی مناظرہ کر رہے ہیں آپ۔ ارے سمجھے، بیوی سے کسی مسئلے میں مناظرہ کرنا ہے، یا سسرال سے مناظرہ کرنا ہے، یا سماج سے مناظرہ کرنا ہے، یہ تو کوئی موقع محل ہی نہیں ہے نا۔
اب تک تو سنتے آ رہے تھے کہ بھئی لوگ جنازوں پر بھی اختلاف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں ہمارے جنازے میں شریک نہ ہوں، اب خوشی کے موقع پر بھی اعلان کرنے لگے۔ یعنی اتنی تنگ نظری آ گئی اور ایک طبقہ اتنا محدود ہوتے چلا گیا سوچ اور عمل کے لحاظ سے کہ پورا اپنے اطراف کے ماحول کو کاٹتے 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 ایک چوزا بن گیا بس وہ، کہ سب کو اپنے سے کاٹ لیتے جا رہا ہے کہ فلاں شریک نہیں ہونا، فلاں نہیں آنا، فلاں نہیں آنا، اور دشمن جو ہے ملک کا وہ حالات دیکھ رہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے کمزور کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی اگر عقل سمجھ نہ آئے تو یہی حدیث ہمیں بار بار یاد آتی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اب خیر ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو پھر یہ ناسمجھی والی حرکتیں، ناسمجھی والی باتیں جو ہو رہی ہیں تو اللہ نے خیر ہی نہیں چاہا اس کے ساتھ۔ تو ایسے بندوں پر ہمیں افسوس اور کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ اس کے حق میں خیر کا ارادہ کرتے تو ایسی سوچ پیدا نہیں ہوتی۔ ملکی حالات اور سماجی حالات اور پھر مسلکی حالات دونوں ہر ایک کا فرق رکھ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ سنن اور نوافل کے بعد دوبارہ اجتماعی دعا کرنا آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ سنن اور نوافل جو کہہ رہے ہیں عام طور سے دعائے ثانی جو ہوتی ہے وہ صرف جمعہ کے دن ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن کب ہوتی ہے؟ جمعہ کی سنتیں اور نفلیں پڑھ لینے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ایک دعا تو وہ ہو گئی جو فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ذکر یا چندہ وغیرہ کا جو مسئلہ رہتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے، وہ جو دعا ہے وہ کس کے بعد ہے؟ فرض نماز کے بعد ہے۔ دوسری دعا جو ہوتی ہے فرض نماز کے بعد سنتیں وغیرہ نفلیں پڑھ لینے کے بعد پھر دوسری دعا ہوتی ہے۔ یہ دو دعائیں ثانی ہو رہی کس کے بعد ہو رہی؟ سنن اور نوافل کے بعد ہو رہی، فرض کے بعد نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جب فرض کا سلام پھیر دیا تو جمعہ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ارے سمجھے، جمعہ ہو گئی، اب جو بھی ہوگا نفل اعمال ہوں گے، اب تو اس دعا کا تعلق جمعہ سے نہیں رہے گا، اس واسطے کہ درمیان میں نفلیں آ گئی ہیں تو کون سی کس کے ساتھ اتصال کریں گے اس کو؟ تو احادیث تو ہم غور کریں، آپ علیہ السلام نے سونے کی دعا سکھائی، سو کے اٹھنے کے بعد دعا سکھائی، سوتے سوتے خواب اگر ڈراؤنا دیکھ لیے تو بھی دعا سکھائی، ارے سمجھے، باتھ روم جانے کی دعا سکھائی، باتھ روم سے نکلنے کی دعا سکھائی، مسجد میں جانے کی دعا سکھائی، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سکھائی، بازار جانے کی دعا سکھائی ہے۔ تو ہر موقع پہ آپ علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں کہ کب دعا کیا پڑھنا، حتیٰ کہ صحبت کے موقع کی بھی دعا سکھائی ہے، خلوت کے موقع کی دعائیں آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ اتنا دعائیں سکھانے والا نبی، کیا وہ بات ہے کہ بھئی جمعہ کے بعد نفلیں پڑھنے کے بعد دعا ثابت ہے نہیں ہے، کرنا ہے نہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا آپ علیہ السلام؟ کیا وجہ ہے؟ تو ہم جو اضافہ کرتے ہیں وہ اس اضافے سے بتانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دین میں بات ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی۔ اسی واسطے بدعات کو گمراہی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک درجے میں الزام رسول اللہ پہ لگا رہے ہیں، فما بلغت رسالتہ کہہ رہے ہیں گویا کہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد سنت اور نوافل اپنے حجرہ مبارک میں پڑھتے تھے، صحابہ اکرام کا بھی معمول یہ تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نفلیں اور سنتیں کمرے میں اور گھر میں جا کے پڑھنے کا معمول ہے تو پھر اجتماعی دعا کہاں کریں گے؟ یعنی گھر میں جا کے نفلیں پڑھ کے پھر دعا کے واسطے اندر آئیں گے مسجد میں؟ ایسا کبھی ہوا ہے تو حدیثوں میں ہونا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام خود صحابہ اکرام کو سنن اور نوافل گھر میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا بمسجد بنی عبد الاشہل فصلی فیہ المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسجدون بعدها فقال هذه صلاة البیوت، اور آگے ایک روایت ہے قام ناس یتنفلون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بعدہ الصلاة فی البیوت، کہ آپ علیہ السلام نے بنو عبد الاشہل کے مسجد آئے اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ جب لوگ فرض نماز ادا کر چکے تو آپ نے ان کو فرض کے بعد سنن و نوافل پڑھتے دیکھا تو فرمایا یہ تو گھر کی نماز ہے، یعنی گھروں میں پڑھنے والی نماز ہے۔ اور اس کے بعد نسائی کی روایت میں لوگ فرائض کے بعد نوافل پڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا تم لوگ ان نمازوں کو گھروں میں پڑھنے کا التزام کرو، علیکم لازم کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا معمول تو گھر میں پڑھنے کا تھا۔ تو پھر دعا کب ہوئی آپ علیہ السلام کی؟ نفلوں کے بعد دعا کب ہوئی ہوگی؟ جب آپ فرما رہے نفلیں جہاں نہیں پڑھنا تو نفلوں کی بات دعا ہے کیسے کرتے؟ پھر بھئی نفلیں گھر میں پڑھیں گے تو دعا بھی کہاں پر ہوگی؟ گھروں میں ہوگی۔ جب گھروں میں ہوگی تو اجتماعی کیسے رہے گی؟ انفرادی رہے گی۔ کبھی کبھار کسی وجہ سے مسجد میں صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام سنن و نوافل پڑھے ہیں، مگر اس کے باوجود اجتماعی دعا کرنا وہاں بھی ثابت نہیں ہے۔
پہلی بات تو ہے کہ نفلیں یہاں پڑھنا آپ علیہ السلام کی ترغیب نہیں ہے، گھروں میں پڑھنے کی ترغیب ہے۔ چلیے مسجد میں ہی پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد دعا کرنا ثابت ہے کیا؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے چلے جاتے تھے، اجتماعی دعا کا انتظار نہ ہوتا تھا نہ وہ عمل ہوتا تھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیل القراءۃ فی الرکعتین بعد المغرب حتی یتفرق اہل المسجد۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت میں اتنی لمبی قرات کرتے تھے کہ مسجد والے یعنی صحابہ اکرام اپنے اپنے نمازیں پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ یعنی چلے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دعا کے لیے بیٹھا نہیں رہتا تھا، نہ انتظار ہوتا تھا، نہ اجتماعی دعا ہوتی تھی۔ اور ایک روایت ہے آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ علیہ السلام کے گھر پہ رہا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر عشاء کے بعد نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مسجد میں آپ کے سوا کوئی نہ رہا، تو سب صحابہ چلے گئے، تو دعا کہاں ہوئی وہاں پر؟ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام سے سنن و نوافل کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہوا، اس لیے اس کو سنت سمجھنا خود خلاف سنت بات ہے کہ جو بات سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھنا اور اس کا التزام کرنا ایک طرح کی بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ابو داؤد کی روایت ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب رہی بات جو دینی بھائی ہمارے اس طرح کا عمل کرتے ہیں، ان کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے بھئی برا کیا ہے اس میں، خراب کیا ہے اس میں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی برا اچھے کی بات نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں نا، آپ اسی کا تو ٹھیکہ لے رکھے ہیں کہ بھئی ہم عاشق رسول ہیں، باقی سب گستاخ رسول ہیں۔ تو عشق والا شخص معشوق کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے یا معشوق سے ہٹ کے کرتا ہے؟ تو معشوق نے جو کیا وہ کرنا چاہیے، تو معشوق سے کوئی چیز ثابت ہونا نا کرنے کے واسطے، نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسا عشق ہوا؟ عشق کے بجائے یہ تو الزام ہوا رسول اللہ پر کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہی تو جرات ہے، یہی تو گمراہی ہے۔ تو کرنے والے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، بلا دلیل کے کرنا اور پھر اس کے بعد جو نہیں کرتے ان پر تان تشنیع کرنا، یہ چیز خود افتراق اور انتشار کا سبب اور ذریعہ ہے۔